میں چاہوں گا حضرت سب سے پہلے ارشاد فرمائیے کہ کیا اہل ایمان اور آزمائش یہ کوئی قریب کا معاملہ ہے، کوئی ان کا کنیکشن رہتا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے؟ کیا ارشاد فرمائیے گا؟ دراصل یہ دنیا جو ہے وہ خوشی اور غم کے مجموعے کا نام ہے، اور یہی اس دنیا کا حسن ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر کچھ اس قسم کا تعطل اور پستی پائی جاتی ہے کہ جب اس کے اوپر کوئی نا امیدی اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ حقوق سے اپنے آپ کو چھوڑ کر تنہائی میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت وہ شرارت اور اس قسم کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو لوگوں کے حقوق اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق سے منہ موڑتا ہے۔ اور جب اس کو دولت اور مال سامنے آ جاتا ہے تو پھر وہ اس وقت بدماش بن کر جبر و زور طاقت کے ساتھ لوگوں کو ہتھیانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے اوپر جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے اس کے کیے ہوئے امور پر جو مکافات العمل اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس سے پریشان ہوتا ہے۔ اور یہ مکافات عمل جو آزمائش جو زیادہ آتی ہے ان میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو عام انسانوں کے لیے آتا ہے وہ مکافات عمل آتا ہے، یعنی جو انہوں نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہی چیز کسی نہ کسی شکل کے اندر عود ہو کر ان کے اوپر آتی ہے۔ قرآن کریم نے جس طرح واضح طور پر ذکر کیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، کلیئر قرآن نے کہہ دیا یہ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے یہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ سب وہی ہے جو تمہارے ہاتھوں کا کیرا دھرا ہے، یہ شامت اعمال ہے، یہ تمہارے شامت اعمال ہیں، یہ تمہارا مکافات عمل ہے جو تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہ پھر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل ہے، وہ یعفو عن کثیر، تمہیں جو یہ پریشانیاں اور آزمائش کے جو گرم بھپکے تمہیں لگ رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو گرمی تمہیں لگ رہی ہوتی ہے، اس سے ہم پھر تمہارے لیے کرم اور عفو کے لیے اس کو سہارا بنا دیتے ہیں کہ اس کے ذریعے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ یعفو عن کثیر، اس سے بڑے بڑے جو گناہ جو تم کر لیتے ہو تو وہ کلمے کی نسبت سے ہم تمہیں درگزر کر دیتے ہیں، ورنہ وہ تو گناہ ایسے ہیں کہ جس کے بعد تمہیں چھوڑا نہ جائے۔ یہ جو تم آزمائش دیکھ رہے ہو یہ تو چھوٹے موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ بلائیں آ رہی ہیں، وہ یعفو عن کثیر، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جس کو ہم تمہارے سے درگزر کرتے ہیں۔ ایک بات اس میں یہ بھی دیکھی جائے کہ جو ترتیب کے ساتھ ہم جماعت انبیاء صالحین ان ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک پورا نظم نظر آتا ہے۔ انبیاء کرام پر ہمیں مشکلات، آزمائشیں کثرت کے ساتھ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں احادیث میں موجود ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں جو حضرات انبیاء کرام پر آتی ہیں یہ ترقی مدارج کے لیے آتی ہے، واہ 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 واہ، تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کی راہ بنے۔ ورنہ انسان کی طبیعت کیسی ہے، جیسے قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب ہم انسان کو انعام دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے حق سے اور تکبر کرتا ہے، حق کا منکر ہو جاتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اسی بدعملی کی سزا اسے ملتی ہو تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو انسان کا ایک خاص نیچر ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو مدارج میں سب سے اونچا درجہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، کیسی سخت ترین آزمائش ان کے لیے آتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے انسان جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور حق کے مقابلے پر اٹھنے والی ہر مشکل اور صعوبت کو برداشت کر کے حق کے اس چراغ کو روشن رکھنا چاہتے ہیں اور خود کو حق کے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ماڈل چاہیے، کوئی نمونہ چاہیے، تو یقیناً وہ حضرات انبیاء کرام رضوان علیہم السلام کا وہ عمل ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ان کے لیے ڈھارس اور مشعل راہ بنتا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اتباع کرو ان لوگوں کی کہ جو ہماری طرف مائل ہو گئے ایک ہی۔ اور خود بذات خود انبیاء کرام کے اوپر جو آزمائش، جھوٹی تہمتیں، دشمنوں کے الزامات اور وہ رکاوٹیں، خیر خواہی کے باوجود دشمن ان کا جواب گویا کہ غلط رویے سے، غلط حرکات سے، دل آزاری کے ذریعے، جھوٹی تہمتوں کے ذریعے، جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے جو دیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور ان کی ترقی مدارج کی دلیل بنتی ہے۔ صحیح۔ تو انبیاء کرام کے لیے جو آزمائش کا جو سلسلہ ہم دیکھتے ہیں یہ ترقی مدارج کی دلیل بنتی ہے۔ اسی طرح اگر ان احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو عام مومنین کے لیے جو آتے ہیں کہ عام مومنین کے اوپر جو مشکلات آتی ہے، یہاں تک کہ سر کا درد ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ پاؤں کا پسل جانا ہی کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے کمر کا درد ہی کیوں نہ ہو، اس سے بڑے بڑے گناہ جو اس کے معاف ہو جاتے ہیں، تو ان پر جو آزمائش چاہے طبیعت کی ہو یا معاملات کی ہو یا نقصان کو ہو مومن،
تو اس پر جو وہ شرط یہ کہ وہ صبر کرے، تو صبر کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، جو فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بے شمار گناہ جو جس کا مطالبہ اگر تم سے کیا جائے تو میدان محشر میں تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن تم نے جو دنیا کے اندر اسے برداشت کیا اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اور اس حق پر قائم رہے اور آزمائش کا تم نے مقابلہ کیا، اور اس آزمائش کی تند و تیز ہواؤں میں بھٹک نہیں گئے، نہ اس گہرے سمندر میں ڈوب گئے، بلکہ ان آزمائش کو سہتے ہوئے اپنے پاؤں کو شریعت، دین، حق، اللہ کی رضا پر وہ جمائے رکھے، تو ان کا یہ جمنا جو حافظ صاحب یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔